الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے ہم لوگوں کو انسان بنایا. اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا. آدم علیہ السلام کی اولاد اور نسل جو آج سے پہلے تھی آج موجود ہے، اور قیامت تک سارے آنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے بندے. مسلمان ہو یا کافر، ایمان والا ہو یا بے ایمان، اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ کی مانتا ہو یا اللہ کی نہ مانتا ہو، اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، امیر ہے یا غریب ہے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے، جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ کے بندے ہیں. ہم بھی الحمدللہ اللہ کے بندے ہیں. دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پچھلے سب لوگ اللہ کے بندے، لیکن انہی بندوں میں جو آدمی اللہ کے قریب ہو، نماز پڑھنے والا بن جائے، قرآن پڑھنے والا بن جائے، عبادات کرنے والا بن جائے، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنے والا بن جائے، وہ بھی بندہ ہے، لیکن وہ بندہ ذرا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ کی مان کر چلنے والا اللہ کے ذرا قریب ہو جاتا ہے. اور جو جتنی زیادہ اللہ کی ماننے والا ہو، جو جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو سمجھ کر زندگی گزارنے والا ہو، وہ اتنا ہی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی ایک عام اللہ کا بندہ ہے، دنیا داری میں مصروف ہے، بندہ تو وہ بھی ہے، لیکن ایک بندہ وہ ہے جس نے سمجھا کہ اللہ نماز سے خوش ہوتے ہیں، وہ نمازی بن گیا. ایک نے یہ سمجھا کہ رمضان کا روزہ رکھنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، تو وہ رمضان کا روزہ رکھنے والا بن گیا. ایک نے کہا، سوچا کہ اللہ اپنے گھر کی زیارت، بیت اللہ کی زیارت حج کرنے والے سے بڑا خوش ہوتا ہے، تو یہ حاجی بن گیا، عبادت گزار بن گیا. جوں عبادات میں بڑھتا چلا جاتا ہے انسان، ہر دم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے کرتے انسان دنیا داری کو چھوڑ کر دین داری اور اللہ اللہ کرنے پہ آ جاتا ہے. اب یہ عام بندہ نہیں رہتا، یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی بن جایا کرتا. یعنی جتنا تعلق بڑھ رہا ہے اتنی محبت بڑھ رہی ہے، اتنا تعلق بڑھ رہا ہے، اتنی قربت بڑھ رہی ہے. یوں کہوں دوسرے لفظوں میں کہ اتنی دوستی گہری ہوتی چلی جاتی ہے. ہم سے کوئی تعلق رکھے، محبت رکھے، آنا جانا شروع کرے، جتنا آنا جانا زیادہ، جتنا تعلق زیادہ، جتنی محبت زیادہ، اتنی دوستی گہری، اتنا تعلق گہرا. عام بندہ
جب اللہ سے تعلق جوڑ کر اس تعلق کو جتنا بڑھاتا چلا جاتا ہے اتنا اللہ سے دوستی میں، یاری میں، ولایت میں، اولیاء اکرام کی صف میں اتنا زیادہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آنے والا ہر آدمی اللہ کا بندہ، ہر آدمی اللہ کا بندہ ہوا کرتا ہے، امیر بھی، غریب بھی، فقیر بھی، بادشاہ بھی، ہر آدمی اللہ کا بندہ۔ لیکن جو اللہ سے اپنا خاص تعلق قائم کر لے، اللہ رب العزت سے دوستی لگا لے، اللہ سے محبت کا رشتہ قائم کر لے، اللہ رب العزت سے قربت کا رشتہ قائم کر لے، اب وہ صرف بندہ نہیں، اب وہ صرف اللہ کا بندہ نہیں رہتا بلکہ اللہ کا دوست بن جایا کرتا ہے، اللہ کا ولی بن جایا کرتا ہے۔ اب ولایت کے درجے میں جتنا آگے بڑھے گا اتنا بڑا مقام پاتا چلا جائے گا۔ عام لوگوں میں بھی یہی اصول ہے، کوئی آدمی کسی سے دوستی لگا بیٹھا لیکن ابھی دوستی کچی ہے، اس کے پاس آنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے، اس کے پاس آنے کے لیے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اس کے پاس آنے کے لیے مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جب یہ دوستی، یہ تعلق بہت زیادہ گہرا ہو جائے، بڑا قریبی ہو جائے، اب ٹیلی فون بھی ختم، اجازت بھی ختم، راستے بھی ختم، واسطے بھی ختم، دلوں سے دل کی تار جڑ جایا کرتی ہے۔ بعید ہی اسی طرح سے کوئی آدمی اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے، اللہ سے تعلق جوڑتا چلا جائے، ایک نماز کے سجدے سے، ایک وضو کے پانی سے ابتدا ہوا کرتی ہے۔ اللہ اللہ کرتا کرتا جب اللہ سے تعلق جڑ جائے، اب یہ اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کا قریبی بندہ بن گیا، بندوں سے نکل کر اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا۔ اب ولایت میں بھی جتنے درجے چڑھتا جائے گا اللہ کے اتنے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ زیادہ وضاحت کا ٹائم نہیں، یہ میں اشارہ دے کر اگلی بات پہ آنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات سمجھاتا جاؤں یہاں پر۔ تمام اولیاء اپنی ولایت کے درجات میں برابر نہیں ہوتے۔ آپ کے اگر 10 دوست ہیں، 10 رشتہ دار ہیں، آپ کا ان سب سے تعلق ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی سے بازار تک کا تعلق، کسی سے گلی تک کا تعلق، کسی سے گھر کی بیٹھک تک کا تعلق، کسی سے گھر کے اندر تک کا تعلق۔ اسی طرح سے جو اللہ کے دوست، اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، مقام میں، مرتبے میں، درجے میں، پہنچ میں سب برابر نہیں ہوا کرتے، ان کے بھی بڑے درجات ہوا کرتے۔ یہ جس کو ہم بہت بڑا درجہ سمجھتے ہیں نا، ولایت، ولی، یاد رکھنا یہ سب سے پہلا درجہ ہے، سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ اللہ سے تعلق کا، اللہ سے محبت کا، اللہ تک رسائی کا یہ چھوٹا ادنا ترین درجہ ہے۔ باقی سب درجے ولایت کے جو ہیں، اللہ سے تعلق کے، اس سے بڑے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی کوئی نہیں۔ ولایت کے بعد، ولی کے بعد جا کر انسان صالح بنتا ہے، پھر انسان مجدد بنتا ہے، قطب بنتا ہے، ابدال بنتا ہے۔ انسان پھر ولایت کے درجے میں ہوت لا ہوت، مکان لا مکان، پھر سر رہا، کہاں سے کہاں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ ولایت تو یہ پہلی سیڑھی ہے اللہ سے تعلق کی۔ بہرحال اس کی تفصیل کا ٹائم نہیں، موضوع سے نہ ہٹ جاؤں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو آدمی بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ولی بن جائے، اللہ والا بن جائے، اللہ سے تعلق قائم کر لے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے پر انعامات کی بارش کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک انعام یہ دیا کرتے ہیں اولیاء اکرام کو کہ ان کے ہاتھوں سے کرامات کا ظہور ہوا کرتا ہے۔ کیوں جی، ولیوں کی کرامات کے قائل ہو آپ لوگ؟ میں تو قائل ہوں بھائی۔ ولی ہو جادوگر نہ ہو، ولی ہو شعبدہ باز نہ ہو، بلکہ ابا جی رحمت اللہ علیہ کے جملوں میں کہوں، ولی ہو ننگا نہ ہو۔ ولی ہو جادوگر نہ ہو، ولی ہو شعبدہ باز نہ ہو، بلکہ ابا جی رحمت اللہ علیہ کے جملوں میں کہوں، ولی ہو ننگا نہ ہو۔ ولی ہو جادوگر نہ ہو، بلکہ ابا جی رحمت اللہ علیہ کے جملوں میں کہوں، ولی ہو ننگا نہ ہو۔
ولی ہو بے عقل نہ ہو، شریعت سے ماورا نہ ہو، بالکل ننگا نہ ہو، ولی ہو۔ ولی وہ ہوا کرتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو، اللہ کے رسول کی پہچان ہو، اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نبی کے بارے میں محبت کا طریقہ ٹھیک ہو، وہ ولی بنا کرتا ہے۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ننگے ولی نہیں بنا کرتے، چمٹے بجانے والے، ڈھول کھڑکانے والے یہ ولی نہیں ہوا کرتے۔ ولی وہ ہوا کرتے ہیں کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ اللہ رب العزت اولیاء کی ولایت کی نشانی اور پہچان کے طور پر ہمیشہ نہیں بلکہ بعض اوقات ولی کے ہاتھ پر اس کی کرامت کا ظہور کر دیا کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے دل میں قدر آئے کہ یہ اب عام بندہ نہیں رہا بلکہ اللہ والا بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا۔ آؤ اب ایک حدیث شریف سمجھ لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں بعض بندہ میں اللہ سے محبت کا تعلق جوڑ لیتا ہے، میں اللہ کا ولی بن جاتا ہے، میں اللہ کا دوست بن جایا کرتا ہے، میں اللہ کے قریب آنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جو قریب آتا جاتا ہے میں اللہ اس کو مقام و مرتبے میں بلند کرتا چلا جاتا ہوں۔ میں اللہ اس بندے کو جو اپنی قربت دیتا ہوں، جو ولایت کے درجات یہ چڑھتا جاتا ہے، اس کی کرامات کا ظہور اسی طرح سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ میرا دوست، وہ میرا ولی، وہ ولی اللہ اس مقام اور اس درجے تک پہنچ جایا کرتا ہے کہ میں اللہ اس کی آنکھیں بن جایا کرتا ہوں، میں اللہ اس کے بول بن جایا کرتا ہوں، میں اللہ اس کے ہاتھ بن جایا کرتا ہوں، میں اللہ اس کی انگلی کا اشارہ بن جایا کرتا ہوں۔ مراد یہ نہیں کہ اللہ ولی کی انگلیوں میں آ جاتا ہے، ہاتھوں میں آ جاتا ہے، مراد یہ ہے، مفسرین نے محدثین نے لکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے اللہ آنکھ بن جاتے ہیں، مراد یہ کہ یہ ولی کی آنکھ کا اشارہ جدھر پڑے اللہ ہدایت کے سرچشمے بہا دیا کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ اللہ بن جانا، یہ ہاتھ جب کسی کے لیے اٹھ جائے جو دعا کرے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض لوگ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں تعلق میں، محبت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں، گناہ چھوڑ دیے، دنیا چھوڑ دی، دنیا کی لالچ چھوڑ دی، دنیا کا طمع چھوڑ دیا، اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ میرا بندہ میرے اوپر کوئی قسم کھا لے تو میں اللہ اس کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا، اس کی قسم پوری کر دیا کرتا ہوں۔ مراد یہ کہ کوئی اللہ کا ولی یوں کہے کہ یہ کام یوں ہوگا، اللہ اس کام کو یوں کریں گے، اللہ چاہتے ہیں جب میرے دوست نے کہہ دیا، جب میرے دوست نے کہہ دیا تو یہ کام اگر یوں نہیں بھی ہونا تھا تو اللہ اس کو سچا کرنے کے لیے اس کام کو اسی طرح کر دیتے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ حضرات نے ان کے نام سے نہ چہرے پہ مسکراہٹ آئی، نہ آنکھوں میں لالی آئی، نہ کسی نے رحمت اللہ علیہ کہا، تو مجھے ابا جی کا جملہ بولنا پڑے گا۔ پھر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رحمتیں نازل فرمائے اس مرد کلندر کی قبر پر۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں پر خطابت کے بہت بڑے بادشاہ تھے، وہیں پر اللہ نے بڑی جواں مردی، بڑی جرت بھی عطا فرمائی تھی۔ تو پھر مجھے کہنا پڑے گا اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ آؤ میں آپ کو صرف ایک کرامت ان کی سنا کر بات آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ
مجھے جس آدمی نے سنایا اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے چشم دید گواہ نے یہ واقعہ سنایا۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کہیں پر بیان کرنے کے لیے گئے، شامیانے لگے ہوئے تھے، اچانک تیز آندھی آئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ شاہ جی نے شامیانے سے باہر گردن نکال کر اپنا ہاتھ نکال کر بادلوں کو مخاطب کر کے فرمایا، او بادلو یا تسی وس لو یا شاہ جی نو وسن دیو، یا تم برس لو یا شاہ جی کو برسنے دو۔ لوگوں نے بتلایا خدا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، بادل برسنا رک گئے، بادلوں نے اسی وقت بریک لگا لی۔ شاہ جی بیان کی صورت میں ایسے برسے، بڑا نایاب اور بڑا عظیم بیان ارشاد فرمایا۔ جب بیان ختم ہو گیا باہر ہاتھ کر کے فرمایا، بادلو شاہ جی برس چکے، اب تمہاری باری۔ جو ہی شاہ جی نے یہ اشارہ کیا بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بالکل صحیح ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ فرماتے ہیں بعض اوقات بندہ میرا اتنا قریبی دوست جگری یار بن جایا کرتا ہے کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ وہ جملہ بولے، وہ ہاتھ اٹھائیں، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ اللہ اکبر۔ شاہ جی بارش کو روک بھی رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں، انہی کے ایک تربیت یافتہ، انہی کے صحبت یافتہ اسی منبر پر بیٹھ کر دعا فرمایا کرتے تھے، مولا بارش دے دے۔ پرانے جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ انہیں جانتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوا، حضرت قاری صاحب نے، والد گرامی نے گرمیوں کے موسم میں اسی منبر پر بیٹھ کر دعا مانگی، مولا رحمت کی بارش عطا فرما۔ کئی واقعات ہیں، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، بادل بھی بن گئے، بارش بھی برس اٹھی۔ کئی ایسے واقعات ہیں، لوگ جو بھی آتا مسافہ کرتا، گرمی بڑی شدید ہوتی، مسافہ بھی کرتا، حضرت بارش کی دعا کرنا، جو مسافہ کرتا بارش کی دعا کرنا۔ جب بارش کی دعا کی، اللہ نے اتنی بارش دی، لوگ اپنے گھروں کے جمعے کے بعد گھروں میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ پروردگار عالم نے حضرت قاری صاحب کو بھی یہ چیز عطا فرمائی تھی، پروردگار عالم نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ حضرت والد گرامی مولانا قاری محمد علی ملتانی رحمت اللہ علیہ کی اللہ رب العزت دعائیں قبول فرمایا کرتے تھے۔ یہ بارش کی دعا والا واقعہ ایک نہیں دو نہیں، ملک پاکستان میں بے شمار لوگ آج بھی گواہ ہیں۔ آؤ اس سے آگے بڑھ کر آپ کو سناؤں۔ اسی مجمع میں ہمارے ایک محترم بزرگ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کا سنایا ہوا واقعہ میں نے یہاں آ کر قاری صاحب سے دعائیں کرائی کہ اللہ میرا کاروبار بڑھ جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے۔ میں نے جتنا اچھا مانگا تھا اور قاری صاحب نے میرے لیے دعا کی، میں نے 10% مانگا تھا، اللہ نے قاری صاحب کی دعاؤں کی بدولت مجھے 100% عطا فرما دیا۔ ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ شکارپور سکھر سندھ میں علاقہ ہے، ساتھیوں نے بتلایا کہ اولاد نہیں تھی ہماری، اور ڈاکٹروں نے بھی کہا اولاد نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، نہیں ہوگی۔ ساتھی بتلا رہے تھے کہ ایک موقع پر قاری صاحب تشریف لائے، ہم نے ان کے سامنے یہ بات رکھ دی، اتنا عرصہ شادی کو گزر گیا، اولاد کوئی نہیں، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے اولاد کی امید بھی کوئی نہیں، لیکن رب کائنات کی قسم ہے قاری صاحب نے اپنے دستے مبارک دعا کے لیے اٹھائے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لیکن اللہ کیسے جواب دے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بات بندہ اللہ کے اتنے
اتنے قریب ہو جایا کرتا ہے، اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھا کرتا ہے۔ حضرت قاری صاحب کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو 6 بچے عطا فرمائے۔ ہماری ہمشیرہ ہے شہداد پور سندھ میں، تو ہمارا بھی بچپن سے آنا جانا وہیں پر۔ مرزا شریف بیگ صاحب ایک ساتھی ہوا کرتے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اولاد نہیں تھی، قاری صاحب سے دعا کرائی تو اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ قاری صاحب دنیا سے چلے گئے، وہ دعائیں بند ہو گئی، صرف وہی ایک بچہ ملا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ بھائی اسحاق بخاری صاحب تشریف لاتے ہیں، انہوں نے بڑا ایک عجیب واقعہ سنایا۔ عجیب اس لیے آپ سنیں گے تو حیران آپ بھی ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا، شیخ الحدیث حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ آپ لوگوں نے کیونکہ ان کا نام نہیں سنا، نوجوانوں نے، اس لیے آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کتنی بڑی ہستی تھی۔ قرآن کے حافظ ملتے ہیں، حدیث کا حافظ نہیں ملتا، حدیث کا حافظ نہیں ملتا۔ تو شیخ درخواستی تمام احادیث کے بھی حافظ تھے، اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے، اور صاحب کرامت ولی تھے، اور ان کی کرامات کے بھی گواہ یہاں اسی مجمع میں موجود ہیں، جنہوں نے زیارت بھی کی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی بچپن میں حضرت شیخ درخواستی کی زیارت نصیب فرمائی۔ سن 86-87 کی بات ہے، ہم اشرف العلوم شجاباد میں پڑھا کرتے تھے، تو شیخ درخواستی جو ہے وہاں پر بیان کے لیے تشریف لائے تھے۔ میں نے کچھ تھوڑے سے فاصلے سے حضرت کی بیان کرتے ہوئے میں نے زیارت کی تھی۔ کیا وجاہت، کیا جاہ و جلال ان کے چہرے سے ٹپکا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ بلکہ جو بات بتانے والا ہوں وہ بعد میں سناتا ہوں، اور ذہن میں آئی وہ سنو۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ کہروڑ پکا گئے بیان کرنے کے لیے۔ ولیوں کی صحبت سے بڑا کچھ ملا کرتا ہے۔ بیان کرنے کے لیے گئے تو دوران بیان فرمایا کہ کوئی آدمی ان 4 میں سے کسی کے چہرے کو آنکھ بھر کے دیکھ لے۔ 4 کا نام فرمایا، میں بتلاتا ہوں آپ کو۔ ان 4 میں سے کسی ایک کو بھی چہرے کو نگاہ بھر کے دیکھ لے، یعنی ان کے چہروں میں اتنا جلال، اتنی وجاہت تھی، اللہ نے حسن بھی بڑا عطا فرمایا تھا، اور ایسی ایک روشنی تھی ان کے چہروں میں۔ فرمایا ان 4 مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ، یہ ابا جی کے پیر و مرشد حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے، خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ، شیخ عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا جو ان 4 میں سے کسی ایک کے چہرے کو آنکھ بھر کے دیکھ لے، میں قاری حنیف اس آدمی کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا قاری صاحب 4 کی کیا بات کرتے ہو، ایک بتلاؤ۔ فرمایا میرے پیر و مرشد خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ، ان کی جا چلا جا زیارت کر کے آ جا، اور آ کر کے مجھے بتلانا کہ میں نے آنکھ بھر کے ان کی زیارت کر لی ہے، میں تیرے ہاتھوں پہ قاری حنیف تیرا مرید ہو جائے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے 4 مہینوں کے بعد وہ آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا قاری صاحب ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا ہوا، کیا بنی، کیا وجہ بن گئی؟ وہ کہنے لگا میں خواجہ خان محمد ایک اللہ والے کے چہرے کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکا، شیخ درخواستی کو کون دیکھے گا، حضرت دین پوری کو کون دیکھے گا، عبید اللہ انور کی زیارت کو برداشت کون کرے گا، میں خواجہ خان محمد کے چہرے کو برداشت نہیں کر سکا، ہاتھ بڑھاؤ میں آپ کا مرید بنتا ہوں۔
رب کائنات اپنے قریبی بندوں کو، اولیاء کرام کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کرتے ہیں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے بولوں کو اللہ سچا فرما دیا کرتے ہیں، زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو پورا کر دیا کرتے ہیں۔ ہمارے محترم تشریف لاتے ہیں اسحاق بخاری، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، کہروڑ پکے میں کسی علاقے میں مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے، والد گرامی بھی وہاں پر تشریف فرما ہے۔ ایک آدمی جو حضرت درخواستی کا جاننے والا کوئی مرید تھا، وہ آ کر کے کہنے لگا، او اللہ والے دعا کرو اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ شیخ درخواستی رحمت اللہ علیہ کی نظر میں قاری علی ملتانی رحمت اللہ علیہ کی کتنی قدر ہوگی، توجہ سے سننا۔ اس آدمی کو کہا، درخواستی رحمت اللہ علیہ نے، آجا آجا تیری خوش نصیبی قاری حنیف آیا ہوا ہے۔ اس نے، وہ جانتا نہیں تھا، اس نے حضرت درخواستی کو کہا کہ دعا کر دو اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ فرمایا تیری خوش نصیبی ہے، قاری حنیف آیا ہوا ہے، آجا دعا کرا۔ ابا جی نے فرمایا کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے بھی میری دعا چلے گی؟ آپ حافظ الحدیث ہیں، وقت کے ولی ہیں، اور اتنے جید عالم ہیں، اور مرید بھی آپ کا ہے، آپ دعا کرو، آپ کے ہوتے ہوئے میں دعا کروں؟ اللہ اکبر۔ حضرت درخواستی نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمانے لگے، قاری علی ایمانداری سے بتا تیری دعا قبول نہیں ہوتی؟ تیری دعا قبول نہیں ہوتی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اب جواب کیا دینا تھا، میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ دعا کر رہے ہیں، مولا اس کو بچہ عطا فرما دے، اس کو اولاد عطا فرما دے۔ دعا قاری حنیف کی ہے، آمین شیخ درخواستی کر رہے ہیں۔ اگلے سال اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرما۔ تو واقعی اولیاء اکرام جو ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو پورا فرماتے ہیں، ان کی نگاہ جہاں پڑ جائے اللہ وہاں پر گل و گلزار کھلا دیا کرتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، لوگوں کے لیے نمازی بننے کی دعائیں کی اللہ نے قبول فرمائی، کافروں کی ہدایت کی دعائیں کی اللہ نے قبول فرمائی۔ بلکہ حافظ منور نام سے ایک بزرگ تھے صادق آباد میں، میری جب پہلی ان سے ملاقات ہوئی، اب تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ اس مرد کلندر کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ مجاہد ختم نبوت تھے، مجاہد ختم نبوت تھے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زیارت کی ہوئی تھی، مجھے بتلایا کہ خانپور جو دینی ماحول سے لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ خانپور کا آج بھی بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں سٹیج سیکٹری ہوا کرتا تھا، تو سٹیج پر مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، کچھ اور علماء آپس میں بات کر رہے ہیں کہ قاری حنیف صحیح باتیں نہیں کرتا، کمزور غیر مستند باتیں کرتا۔ ابا جی وہاں پر نہیں تھے، ان علماء نے آپس میں بات کی کہ غیر مستند باتیں کر دیتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، کچی باتیں کرتا ہے۔ حافظ منور جا صاحب نے مجھے بتلایا، میں دیکھ رہا تھا، یہ جملے سن کر مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا رنگ سرخ ہو گیا غصے سے، اور ان لوگوں کو فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے تمہیں یہ بات تو پتہ چل گئی، لیکن اگلی بات بھی سنو، میرا شاگرد ہے قاری حنیف، میں اس کو جانتا ہوں، رب کائنات نے اس کی آواز میں انداز میں بڑی تاثیر عطا فرمائی ہے، پروردگار عالم نے اسے بڑا علم اور حلم عطا فرما دیا، بڑی شیریں زبان عطا فرما دی، اور تمہیں معلوم نہیں کتنے لوگوں کا عقیدہ ٹھیک کر رہا ہے، کتنے بے نمازیوں
عیسائیوں کو نماز پر لا رہا ہے، کتنے کافروں کو مسلمان کر رہا ہے، اور بڑے غصے سے ارشاد فرمایا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے، او لوگوں تمہیں اتنی سی بات پتہ چل گئی، اس کے پیچھے تم دوڑ پڑے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ اگر یہ قاری حنیف کسی اور مسلک پہ ہوتا، کسی اور مذہب پہ ہوتا، جیسے کافروں کو عیسائیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر اسلام میں داخل کر رہا ہے، اگر یہ عیسائی ہوتا مسلمانوں کو کافر بنا دیتا۔ فرمایا تمہاری خوش نصیبی نہیں، تمہارے مسلک کا ہے، تمہارے اندر کا ہے، عالم دین ہے، شیریں زبان ہے، آواز سن کے لوگ نمازی بن رہے ہیں، آواز سن کے لوگ ہدایت پہ آ رہے ہیں، آواز سن کے کافر مسلمان ہو رہے ہیں، اس سے آگے تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ واقعی اللہ نے خطابت کا ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا، ایسی فی البدی گفتگو فرما، حالانکہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، پھر بھی مجمع کو پرکھ لیا کرتے تھے کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیسے لوگ بیٹھے ہیں۔ کیسے سے مراد سونے نہیں، کس مسلک کے، کس ذہن کے، یہ سننا کیا چاہتے ہیں، چاہے ارادہ بیان کا کچھ بھی ہوتا، مجمع کو پرکھ کر وہی بیان فرمایا کر۔ مجھے ایک بزرگ نے یہ بات بتلائی کہ ایک جگہ پر قاری صاحب بیان فرما رہے تھے، رات 1:30 بج گیا، بہت دیر سے ٹائم ملا، بیان فرماتے فرماتے خاموش ہو گئے، لوگوں کو کہنے لگے وہ سو نہ، تھوڑی دیر اور جاگ لو، بندے ہی کتنے ہیں، 200 سے بندہ اوپر کوئی نہیں۔ وہ مولانا فرماتے ہیں کہ میں خود سٹیج پہ تھا، میں نے ایک ایک بندہ گنا، پورے 200 بندے بیٹھے ہوئے، آنکھوں والا نہیں گن سکتا، میں بیان کروں یا گنتی کروں کہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے چچا لگتے تھے برادری میں، اہل علاقہ میں سے چچا محمد رفیع، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں کہ میں بھی انڈیا جا رہا تھا اپنے سسرال، اپنے ماموں کے گھر، اور قاری صاحب بھی انڈیا جا رہے تھے، کسی بھی وجہ سے سفر تھا، لاہور اسٹیشن پہ ملاقات ہوگی، ٹرین کے ذریعے جا رہے تھے۔ ایک تو انہوں نے حضرت کی یہ کرامت سنائی، فرمایا کہ ٹرین میں سوار ہو گئے، کچھ دیر گفتگو کی، رات ہو گئی، مجھے کہا رفیع محمد تو سو جا، جہاں ہم نے اترنا ہے نا ایک اسٹیشن پہلے میں تجھے جگا دوں گا، آرام کر لے۔ فرماتے تھے کہ میں نے قاری صاحب کو کہا دیکھنا قاری صاحب مروانا دینا، آگے چلا گیا، واپسی کا ٹائم بھی ضائع ہوگا، ٹرین ملے نہ ملے، سواری ملے نہ ملے، فرمایا بے فکر ہو جا، سو جا، ایک اسٹیشن پہلے جب جگاؤں بس پھر تکڑا ہو جائیو۔ فرماتے میں سو گیا، بالکل ایک اسٹیشن پہلے قاری صاحب نے مجھے ہاتھ لگا کے کہا رفیع محمد کھڑا ہو جا اور تکڑا ہو جا، سامان تیار کر لے۔ کہتے ہیں میں نے بیدار ہو کے جب لوگوں سے پوچھا تو ایک اسٹیشن باقی تھا، آگے جا کے میں نے اترنا تھا، قاری صاحب نے آگے جانا تھا پانی پت۔ کہتے ہیں کہ میں نے درخواست کی قاری صاحب ہمارے گاؤں بھی آنا، میرے ماموں کے گاؤں بھی آنا۔ اب اس گاؤں میں ابا جی پہلے کبھی گئے نہیں تھے، جہاں گئے نہیں تو وہاں کا راستہ بھی پتہ نہیں، کیا پتا وہاں کا اڈا کیا ہے، سٹاپ کیا ہے، وہاں کا چوک کا نام کیا ہے، وہاں کی پلیوں کے نام کیا ہیں۔ فرمایا کہ قاری صاحب نے کہا میں ضرور آؤں گا، لیکن فلاں دن فلاں ٹائم فلاں پل پہ ملنا، میں وہیں پہنچ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں صبح سے وہاں آ کر بیٹھ گیا، اللہ کی شان، ایک بس آئی دور سے، میں کھڑا ہو گیا، وہاں قریب سڑک کے چلا گیا، جو ہی آ کر کے رکی، 2-3 آدمیوں کے پیچھے پیچھے ایک اکیلے قاری صاحب اپنی لاٹھی ٹھک ٹھک کرتے ہوئے گاڑی سے نیچے اترتے ہی کہنے لگے کہ رفیع محمد آ گیا لینے کے لیے۔ میں لے گیا اپنے گاؤں، مغرب کا ٹائم تھا، مغرب کی نماز پڑھی تو نماز سے پہلے مجھے فرما دیا تھا کہ مامی سے ایک پان لگوا کے لے آنا، پان شوق سے کھاتے تھے، ہندوستانی تھے نا، اور ایک کرسی لے آنا۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے نماز تو پڑھو، نماز پڑھی، سنتے پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو کہنے لگے رفیع محمد لایا کرسی۔ کہنے لگے قاری صاحب کیا کرو گے؟
کہا جی بیان کروں گا، بیان سناؤں گا تمہیں۔ میں نے کہا قاری صاحب ایک میں ہوں ایک میرا ماما ہے، 2 بندے ہیں، سب چلے گئے، مرضی ہے یہاں سنا دو، مرضی ہے ڈیرے میں آ جاؤ وہاں سکون سے بیٹھ کے سناؤ۔ غصے سے فرمایا کہ نہیں یہیں سناؤں گا، 2 بندوں کو سناؤ گے؟ فرمایا کرتے تھے کہ ہم دونوں بیٹھ گئے، ماما بھانجا، سناؤ قاری صاحب۔ بتلایا کرتے تھے کہ قاری صاحب نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ عربی خطبہ پڑھنے کے بعد، علاقہ کیونکہ راجپوتوں اور رانگڑوں کا تھا، خطبہ پڑھنے کے بعد رانگڑی میں نعت سنانا شروع کر دی۔ من مت نہ روکیے میں مدینے جاؤں گا، من مت نہ روکیے میں مدینے جاؤں گا، میں وہاں جا کے اپنے نبی نے دکھڑے سناؤں گا۔ یہ نعت وہاں پر بیٹھ کر پڑھی، ابھی نعت ختم نہیں ہوئی، پوری مسجد لوگوں سے بھر گئی، اور ان مسجد میں آنے والے لوگوں میں سب مسلمان نہیں تھے، ہندو بھی موجود ہے، سکھ بھی موجود ہے۔ قاری صاحب کی آواز سن کر وہ لوگ مسجد میں آئے بیٹھے تھے۔ 25 منٹ بیان کیا، 25 منٹ کے بعد حالت یہ تھی کہ مسجد بھر گئی، سپیکر کوئی نہیں، ساؤنڈ کوئی نہیں، کوئی آواز پہنچانے والا کوئی نہیں۔ قاری صاحب بیان کر رہے ہیں، اللہ گھروں میں آواز پہنچا رہے ہیں۔ چچا محمد رفیع کا یہ جملہ تھا کہ مسجد بھر گئی، گلیاں بھر گئی، دائیں بائیں جتنے گھر تھے گھروں کی چھتیں بھر گئی، سب مسلمان نہیں، ہندو، سکھ، چمار، یہ ان کے جملے تھے، چمار اور مسلمان، یوں عورتیں چھتوں پہ، مرد گلیوں میں، مسجدوں میں، سب بھر گئی۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ماموں نے قاری صاحب کا ہاتھ پکڑ کے دبایا اور کان میں کہا، قاری صاحب غریب علاقہ ہے، ہمارے گھروں کی چھتیں لکڑی کی کڑیوں کی ہیں، توڑوا کے جاؤ گے، توڑوا کے جاؤ گے؟ قاری صاحب سمجھ گئے کہ اب ماحول کیا ہے۔ 25 منٹ گزرے تھے، وہیں بیان روک دیا۔ اللہ کی شان، اللہ نے انہی میں سے کئی ہندوؤں کو مسلمان بنا دیا۔ اسی کو کہتا ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جہاں اور اولیاء اکرام کی زبان اور ان کے کردار سے، ان کی کرامات سے بے شمار غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ پروردگار عالم نے حضرت والد گرامی قاری صاحب کو بھی یہ دولت عطا فرمائی تھی، آنکھیں تو نہ تھی، اللہ نے زبان ایسی عطا فرما دی تھی، اس زبان سے نکلنے والے جملے سن کر لوگ کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ شاید آپ کے علم میں ہو، اخبارات میں بھی یہ واقعہ چھپا تھا، اور بعد میں ریکارڈنگ آئی باقاعدہ اس آدمی کی، سگی بھتیجی کو قتل کیا، ہندو تھا غیر مسلم۔ لمبا واقعہ ہے، بے چینی ہوئی تو علاقہ ہے جھنجھانا، وہاں سے بس میں بیٹھا، شاملی کے لیے چل پڑا، ہندو تھا۔ جس بس میں بیٹھا اس بس میں قاری صاحب کا موت کا منظر چل رہا تھا۔ یہ جو موت کا منظر کیسٹ ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے، بڑی ظالم کیسٹ ہے۔ میں آج سے کوئی 13-14 سال پہلے کی بات ہے، فقیر والی انڈیا کے بالکل قریب، ایک بارڈر کے قریب چک ہے، نام بھول گیا ہوں، غالباً 146 یا کچھ اس طرح کا تھا، 126 یا 46، بہرحال وہاں گئے تو پھر میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے، ان کے عزیز تھے ایک چک میں، تو وہ کہنے لگے کہ رات ان کے پاس ٹھہرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جہاں رات ٹھہرے تو فجر جب مسجد میں پڑھیں تو ہماری جو ڈیوٹی ہے وہی لگ جاتی ہے، لوگوں کو اگر پتہ چل جائے تو پھر ہمیں سپیکر مل جاتا ہے کہ قاری صاحب کچھ دیر تو قاری صاحب کی یاد تازہ کرو۔ تو ساتھیوں کو پتہ چلا، کہنے لگے جی فجر کی نماز بھی پڑھاؤ، درس بھی دو۔ میں نے مختصر سی گفتگو کی نماز کے بعد، تو بعد میں دعا کے بعد ساتھی مصافحہ کرتے،
سلام کرتے رہے محبت میں، بڑی عزت تھی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک موٹا تازہ آدمی تھا بھائی عبداللہ کی طرح، جفا جو مارا چھوڑ ہی نہ رہا ہو، اور میں نے کبھی بس کر قاری حنیف نے تیرا کیا بگاڑا، جان بوجھ کے میں نے محبت کی، وہ میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی روڑا ہے۔ کہنے لگا قاری صاحب میں انڈیا فلاں علاقے میں گیا تھا، اس علاقے میں قاری صاحب کی کیسٹ پہ حکومت نے پابندی لگا دی۔ مجھے اگلی بات سمجھ آ گئی تھی، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پابندی لگنی چاہیے قاری حنیف پہ، اور میں نے کہا پابندی تو قاری حنیف پہ کیسٹ پہ تو یہاں لگ رہی ہے، فوت ہونے کے 7 سال کے بعد اخبار میں آیا تھا کہ قاری حنیف پہ زبان بندی ہے، پابندی ہے، قاری حنیف بیان نہیں کر سکتا۔ محرم کے دنوں میں آتی ہے نا زبان بندی کی پابندی کہ فلاں فلاں مولوی بیان نہیں کر سکتا، یہ بھی کرامت ہے، فوت ہونے کے 7 سال کے بعد اخبار میں چھپا کہ قاری حنیف پہ قبر میں بھی پابندی ہے، بیان نہ کرے۔ میں نے جب اس آدمی کو کہا کہ ٹھیک ہے پابندی لگنی چاہیے قاری صاحب پہ، وہ بڑی حیرت سے دیکھنے لگا کہ بیٹا کہہ رہا ہے باپ کے بیان پہ پابندی، کیسٹ پہ پابندی لگنی چاہیے۔ میں نے کہا ہاں، جو اگلی بات تو اب بتائے گا نا اسی سے تجھے جواب مل جائے گا کہ کیوں پابندی لگ رہی ہے، وجہ کیا ہے۔ میں نے جب وجہ پوچھی، کہنے لگا کہ وہاں جب مجھے پتا چلا کہ قاری صاحب کی کیسٹ پہ پابندی ہے تو میں نے لوگوں سے پوچھا پابندی کیوں لگی، وجہ کیا بنی۔ لوگوں نے بتلایا کہ بے شمار ہندو اور سکھ قاری صاحب کی کیسٹ موت کا منظر سن سن کے مسلمان ہو رہے۔ بہرحال اس ہندو نوجوان کا بیان ہے، کہتا ہے میں جھنجھانا کے علاقے سے شاملی جانے کے لیے بس میں جا کر کے بیٹھ گیا، میرا دل بڑا پریشان تھا، سگی بھتیجی کو میں نے آگ میں جلا کر قتل کر دیا تھا، میں بڑا پریشان تھا۔ بس کے اندر قاری حنیف ملتانی کی کیسٹ چل رہی تھی، موت کا منظر عنوان تھا، اس کیسٹ کو سنتے سنتے میری بڑی عجیب حالت ہو گئی۔ راستے میں چلتے چلاتے شاملی میں نے جہاں جانا تھا میرا وہ سٹاپ تو آ گیا، لیکن قاری صاحب کا بیان ختم نہیں ہوا۔ اترنا میں نے شاملی تھا، میں وہاں نہیں اترا، ڈرائیور نے وہاں رک کر کیسٹ بند کر دی، ٹیپ بند کر دی، میں بیٹھا رہا۔ جب بس چلنے لگی میں نے اگلے کسی علاقے مظفر نگر کا ٹکٹ لے لیا، وہاں جانا میرا مقصد نہیں تھا، صرف قاری صاحب کی کیسٹ سننا، بیان سننا میرا مقصد بن گیا۔ میں آگے سارا بیان سن کر مظفر نگر جا کر کے اترا، وہاں سے پھر واپس شاملی آیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ آواز ایسی آواز کس کی ہے، انہوں نے بتلایا قاری حنیف ہے، پاکستان ملتان کا رہنے والا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، اللہ نے آنکھیں تو نہیں دی لیکن زبان ایسی عطا فرما دی، جو سنتا ہے ان کی آواز کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ گیا مدرسے میں، وہاں جا کر اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اور جن کے پاس گیا انہوں نے پوچھا خیر ہے کیوں کلمہ پڑھتا ہے، اس نے کہا کیا کروں، ایک ظالم کا بیان سنا، موت کا منظر، ایسا بیان کہ اب اس کے دین پر آئے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، اب میں کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت قاری صاحب کی زبان سے کوئی بھی بیان سنا، اللہ کا قرآن سنا، اللہ کا قرآن قاری حنیف کی زبان سے سن کر دل پر ایسا اثر ہوا، دل پر ایسی چوٹ لگی کہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جملہ تو شعر تو کسی اور کے لیے بولا تھا، لیکن آج میں اگر پڑھوں گا قاری صاحب کے لیے بالکل سچا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت جو بیان فرمایا کرتے تھے، باتیں سنایا نہیں کرتے تھے بلکہ گھول گھول کے پلایا کرتے تھے، حقیقت بات ہے۔
علماء سے یہ بات سنی، یہ جملہ علماء کا ہے کہ یہ بیان سناتے نہیں تھے بلکہ گھول گھول کے پلاتے تھے۔ ایک بڑی قیمتی بات یاد آئی، پہلے وہ سن لو۔ حافظ جمشید صاحب تشریف لاتے ہیں ہمارے جمعے میں بھی، اہل علاقہ ہیں، محلے کی مسجد کے مستقل امام بھی ہیں۔ انہوں نے قاری رحیم بخش صاحب خیر مدارس میں جو ہوتے تھے ان سے قرآن پڑھا، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ تو قاری صاحب کے کلاس میں بڑی سختی ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت قاری صاحب کو کہا کہ قاری رحیم بخش صاحب مارتے بڑا ہے، قرآن پڑھاتے ہیں مارتے بڑا ہے۔ حضرت قاری صاحب فرمانے لگے کہ یہ مارتے نہیں بلکہ شاگردوں کو قرآن گھول گھول کے پلاتے ہیں۔ اور یہ بات تو حضرت قاری صاحب پہ خود فٹ آتی ہے۔ اپنے بیانات اور قرآن مجید صرف پڑھ پڑھ کے سنایا ہی نہیں کرتے تھے بلکہ گھول گھول کے پلایا کرتے تھے۔ ایک بیان سننے والا دیوانہ بن جایا کرتا تھا، جس نے ایک مرتبہ بھی بیان سن لیا، اللہ کا قرآن حضرت قاری صاحب کی زبان سے سن لیا، وہ پھر رہا نہیں کرتا، دور نہیں جا سکتا تھا، بلکہ زندگی بھر لاہور سے چل کر اپنا جمعہ یہی ملتان میں پڑھنے آیا کرتا تھا۔ شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ سے معذرت کے ساتھ انہوں نے تو شعر کسی اور کے لیے کہا تھا، میں تھوڑی سی ترمیم کر کے شعر پڑھتا ہوں۔ کہتا ہے کہ قاری حنیف عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے، قاری حنیف عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے، کہ جیسے کوثر پہ کوئی ساقی جام بھر بھر پلا رہا ہے۔ یہی وجہ کہ بیانات نہیں کیا کرتے تھے بلکہ گھول گھول کے ایسے مخصوص انداز میں سناتے تھے جو باتیں لوگوں کے اندر اتر جایا کرتی تھی۔ واقعی اللہ نے بڑا عجیب انداز اور بڑی عجیب گفتگو، صرف ممبر پہ ہی نہیں عام حالات میں بھی۔ خود ایک واقعہ سنایا کرتے کہ میں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ فاتحہ پڑھنے گیا۔ آپ کہیں گے کہ کبھی کبھی قاری صاحب بھی عقیدہ بدل لیتے تھے، عقیدہ تو لوہے کی لٹ کی طرح تھا ان کا، اور جنہوں نے لوگوں کے عقیدے درست کیے اپنا کیسے گڑبڑ ہوگا۔ انہیں پتا تھا کہ درباروں پہ جا کے فاتحہ پڑھنی ہے، دعائیں دینی ہیں، لینی نہیں ہے۔ جو چلا گیا اب وہ دے نہیں سکتا، اب وہ لے سکتا ہے۔ ہاں ایک بات ہے قرآن و حدیث سے پتہ چلتی ہے، کوئی ولی دنیا سے اگر چلا گیا زندگی میں اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی تھی، آج اس کی قبر پہ بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اگر میں اس کی قبر کے قریب جا کے کھڑا ہوں گا، جو رحمتیں وہاں نازل ہو رہی ہیں ممکن ہے کوئی چھینٹا میرے اوپر بھی پڑ جائے۔ یہ نیتیں لے کے جاؤ۔ بارہا فرماتے میں وہاں جو گیا فاتحہ میں پڑھ رہا تھا، میرے قریب ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، کہہ رہا تھا او داتا جی مینو پتر دے دے، مینو بیٹا دے دے۔ داتا صاحب سے پتر مانگ رہا تھا، لاہوری تھا کوئی۔ فرماتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے 2-3 دفعہ پتر مانگا نا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا پہلے یہاں لوگوں سے مجاوروں سے معلومات لے لے، جس سے تو پتر مانگ رہا ہے اس کا اپنا بھی کوئی پتر تھا۔ اللہ اکبر، کیسا انداز! یہ نہیں کہا کہ قبر سے نہ مانگ، یہ نہیں کہا کہ مردے سے نہ مانگ، عجیب انداز سے اس کی اصلاح کر دی۔ فرمایا کہ لوگوں سے جا کر پہلے معلومات لے لے، جس کے مرنے کے بعد جس سے تو بیٹا مانگ رہا ہے لوگوں سے جا کر پوچھ کیا اس کا بھی اپنا کوئی بیٹا تھا۔ وہ کہنے لگا او مولوی کیا واقعی اس کا بیٹا نہیں تھا؟ فرمایا تو کہے گا کہ شاید یہ دیوبندی مولوی ہے اس لیے ہماری مخالفت کر رہا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی تقسیم ہے، اگر کسی بریلوی پیر کا بیٹا
بیٹا کوئی نہیں تو کتنے دیوبندی پیر ایسے ہیں جن کو اللہ نے بیٹے نہیں عطا فرمائے۔ فرمایا مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا پیر ہے، اتنا بڑا اللہ والا، 1300 سے زیادہ کتابیں لکھ کر لوگوں کی رہنمائی کے لیے دے گئے، 2 شادیاں کی، اللہ کی شان ہے، دونوں میں سے اولاد کوئی نہیں۔ پھر اسی پہ بریک نہیں، اس کے اصلاح کے لیے بڑا زبردست جملہ اور واقعہ ارشاد فرما دیا، ہاتھ پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور فرمانے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، آجا تجھے وہاں لے جاؤں۔ حضور اپنے گھر میں تشریف لائے، اماں عائشہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، حضور نے فرمایا او عائشہ تجھے کیا ہوا، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ عرض کرنے لگی آقا فلاں کے اتنے بچے، فلاں کے اتنے بچے، میرا ایک بھی کوئی نہیں۔ یعنی اشارہ تھا آپ امام الانبیاء ہیں، اولاد کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے سردار الانبیاء بنا دیا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے رحمت کے خزانے کا مالک بنا دیا، اللہ نے مجھے حوض کوثر کے خزانے کا مالک بنا دیا، اللہ نے مجھے سخاوت کے خزانے کا مالک بنا دیا، اللہ نے مجھے قرآن کے خزانے کا مالک بنا دیا، لیکن اے عائشہ یاد رکھ امام الانبیاء ہو کر بھی اللہ نے مجھے اولاد کے خزانے کا مالک نہیں بنایا۔ اللہ اکبر، کیسی اصلاح! اس آدمی نے اسی وقت قاری صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ آج کے بعد میری توبہ، میں کسی قبر والے سے کچھ مانگوں، جو مانگوں گا اللہ سے مانگوں گا۔ لاہور ایک دفعہ بیان کے لیے تشریف لے گئے تو کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا، تو وہاں چیلنج کیا، لوگوں کو کہا کہ آؤ، اگر یہی بات ہے قاری حنیف کو للکارتے ہو تو آؤ، پھر آپس میں موازنہ کرتے ہیں، بتلاؤ تم نے کتنے مسلمانوں کو کافر بنایا، یا پھر میں قاری حنیف تمہارے سامنے اپنی فہرست رکھتا ہوں کہ میں نے کتنے کافروں کو مسلمان بنایا۔ پروردگار عالم نے آواز و انداز میں اس قدر تاثیر رکھ دی تھی، یہی مسجد جس کے اندر آپ تشریف فرما ہے، اسی مسجد میں رمضان المبارک کا آخری جمعہ موت کا منظر بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس جمعے میں خاص طور پر بڑی محنت کے ساتھ فکر آخرت ایسا تازہ اور یاد دلایا کرتے تھے، کتنے لوگوں کی اصلاح ہو جایا کرتی تھی۔ غالباً سن 81-82 کی بات ہے، بڑے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اسی مجمع کے اندر دیوبندی بھی آیا کرتے تھے، بریلوی بھی آیا کرتے تھے، اہل حدیث بھی آیا کرتے تھے، شیعہ بھی آیا کرتے تھے، عیسائی بھی آیا کرتے تھے۔ ایک عیسائی آیا جمعہ پڑھنے، اس نے یہاں اسی مسجد میں جمعہ پڑھا، بیان جو سنا، بیان کے بعد نماز کے بعد قاری صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھا، یہی مسلمان ہو کے گیا۔ ایک بار غالباً سن 1991 کی بات ہے، یہ حافظ جمال روڈ ہے یہاں کا، سعید نامی آدمی آیا، کوئی سعید نام کا آدمی، بیان سنا، بیان سے اتنا متاثر ہوا کہ آنکھوں سے معذور ہے اور دل زبان اتنا روشن، اللہ اکبر۔ جو ہی بیان ختم ہوا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا قاری صاحب پورے مجمع کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آپ معذور ہیں، آپ کو آنکھوں کی ضرورت ہے، میں آنکھوں والا ہوں، مجھے ضرورت کوئی نہیں، میں نے کیا کرنا ہے، لہذا آپریشن کراؤ، میں اپنی ایک آنکھ دینے کو تیار ہوں۔ معمولی بات نہیں ہے، پیسہ دیا جا سکتا ہے، آسان ہے، کوئی دولت کوئی عہدہ کچھ دیا جا سکتا ہے، اپنی کوئی چیز کاٹ کے دینا، آنکھ نکلوا کے دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت قاری صاحب فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتلایا سعید احمد میرا نام ہے، دعائیں دیتے ہوئے فرمایا او سعید احمد، اللہ تیرے جذبے کو قبول فرمائے، اللہ تیری محبت کو قبول فرمائے، اب مجھے یہ دنیا والی آنکھیں نہیں چاہیے، اب تو میں نے اپنے اللہ سے جنت میں لا کر جنت کی آنکھیں لینی ہیں۔ دنیا خطابت میں
دنیائے خطابت میں تو آج بھی زندہ ہے، دنیائے خطابت میں تو آج بھی زندہ ہے، دنیائے شجاعت میں تو زندہ و پائندہ۔ رب کائنات کی قسم ہے، 26 سال 27 سال دنیا سے گزرے ہوئے عرصہ گزر گیا، آج بھی لوگ کیسٹ سن سن کر غیر مسلم کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، کیونکہ زندگی ایسی گزار کر گئے کہ بچپنے میں معذور ہو کر قرآن پر آ گئے، پھر ساری زندگی 63 برس کی زندگی قرآن پر گزاری، قرآن کی خدمت، قرآن سے محبت اور قرآن والوں سے بڑی محبت۔ یہاں ہمارے مدرسے کے جو پڑھنے والے طلباء تھے نا، طلباء، آج تو طلباء نہ کسی عام آدمی کو اچھے لگتے ہیں، نہ مولوی کو اچھے لگتے ہیں، اور حضرت قاری صاحب کو طلباء قرآن پڑھنے والوں سے اتنی محبت تھی کہ اگر اہل علاقہ میں سے کوئی کسی طالب علم کو پریشان کرتا، قاری صاحب اس کی فیور میں اس آدمی سے اتنا لڑتے، اتنا غصہ کرتے کہ جیسے کوئی سگی اولاد ہے۔ قاری محمد اسحاق ہمارے مدرسے کے ابا جی کے پڑھے ہوئے ایک ساتھی کراچی میں ہیں، انہوں نے مجھے یہ بات بتلائی، ہم چھوٹے تھے، وہ عمر میں بڑا تھا، بہرحال ہم بھی خود دیکھتے تھے، مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نے زمانے میں پورے ملک میں ایسا کوئی مدرسہ نہیں دیکھا جس مدرسے میں محتمم، مدرسے کے محتمم کے طالب علم اور سگی اولاد اکٹھے بیٹھ کر ایک تھالی میں کھانا کھاتے ہوں۔ ابا جی کے زمانے میں ہم اور مدرسے کے طلباء ایک دسترخوان، ایک برتن میں کھانا کھاتے۔ اور اگلی بات تو مجھے ان قاری اسحاق نے بڑی عجیب بتلائی کہ جب عید کا موقع آتا تو طلباء اور قاری صاحب کی اولاد کے کپڑے ایک جیسے ایک تھان میں سے سلوایا کرتے تھے۔ بہرحال تمام زندگی قرآن والوں کے ساتھ گزاری، قرآن کی خدمت میں گزاری، قرآن والوں سے محبت کرتے ہوئے گزاری۔ یہی وجہ ہے پروردگار عالم نے ان خدمات کو قبول فرماتے ہوئے اور جن اولیاء اکرام کی ساتھ ساتھ ان کی صحبت میں رہے، اس صحبت کا اثر اللہ نے ایسا ڈالا کہ اپنے زمانے کے ولی بن گئے تھے، بلکہ صاحب کرامت ولی بن گئے تھے۔ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کی فہرست میرے پاس موجود ہے کہ اتنے لوگوں نے غیر مسلم تھے، قاری صاحب کا آواز و انداز سن کر کلمہ پڑھا، اور اتنے لوگوں کی فہرست میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہے پوری دنیا کے ایسے لوگوں کی کہاں کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم بے نمازی تھے، بیان سن کر نمازی بن گئے، بے ہدایتیں تھے، ہدایت پر آ گئے، ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتے تھے، قاری صاحب کا بیان سن کے ماں باپ سے محبت کرنے والے بن گئے۔ ہر شعبہ زندگی میں اتنی خدمات سر انجام دی ہے، پروردگار عالم نے ان خدمات کو، ان قربانیوں کو قبول فرما کر ولی کامل بنا دیا تھا۔ ایک دو نہیں، میں کیا کیا ان کی کرامات سنا۔ یہ مسجد تعمیر ہوئی، بچا ہوا ملبہ باہر پڑا ہوا تھا، مجھے ایک پرانے طالب علم نے یہ بات سنائی، ابا جی کے دور کے طالب علم نے۔ تو قاری صاحب نے ایک دن بڑے بڑے لڑکوں کو کہا کہ یہاں نہ کھیلا کرو، یہاں سانپ رہتا۔ بچے کہنے لگے نظر آتا نہیں، سانپ کی پیشن گوئی، اگر کہیں آیا ہوتا تو لڑنا گیا ہوتا تو نقصان تو نہیں پہنچا، ان کو کیا پتا۔ کہتے ہیں ہم کھیلتے رہے، ایک آدھ دن کے بعد یہ اگلے ہی دن طلباء نے دیکھا وہاں سانپ موجود تھا، بچے ڈر گئے، قاری صاحب کو آ کر بتایا تو کہا کہ میں نے سمجھایا نہیں تھا کہ یہاں سانپ ہے، یہاں سانپ ہے، یہاں نہ جایا کرو۔ تو وہ قاری اسحاق نے مجھے بتایا کہ ہم نے قاری صاحب سے ایک دن پوچھا کہ آپ کو کیا پتا، کیسے پتا کہ یہاں،
آنکھوں والوں کو بعض ٹائم نظر نہیں آتا، آپ کی تو آنکھیں کوئی نہیں، آپ کو کیسے پتا کہ یہاں پر سانپ ہے؟ تو تفصیل ارشاد نہیں فرمائی، ہاتھ میں جو لاٹھی ہوتی تھی وہ دکھا دی، فرمایا چل یہاں سے دوڑ، تجھے بتاؤں کہ یہاں سانپ ہے۔ بہرحال پروردگار عالم نے ایسی آواز، ایسا انداز، گزشتہ جمعے میں نے ایک اشارہ دیا تھا، میں چاہتا ہوں آگے کیونکہ ایام قربانی آ رہے ہیں اور عنوانات بھی بیان کرنے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اگلے جمعوں میں، تو قصہ مختصر میں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ آواز و انداز ایسا تھا، صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی یہ آواز سننے کے دیوانے تھے، جانور بھی۔ گو والا میں نے واقعہ سنایا تھا کہ قاری صاحب کی کیسٹ چلتی تو گو جانور وہاں کیسٹ کے پاس آ کر بیان سنا کرتے، جو ہی ٹیپ بند ہوتی وہ واپس چلی جاتی۔ ہمارے ایک چچا برادری میں لگتے ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا تھا، رات کے ٹائم، بڑی پرانی بات ہے، گھروں میں واش روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو فصلوں میں لوگ پیشاب کرنے جاتے تھے، تو ہم کہتے ہیں میں رات کے ٹائم جو باہر گیا نا، یوں پچھلی طرف یہ جو علاقہ ہے، بخاری صاحب آپ کو زیادہ پتا ہے علی ڈون جہاں پر ہے، تو کہتے ہیں میں وہاں پر جو گیا، قاری صاحب ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے پورے مجمع میں بیان ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا تو آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، میں ڈر گیا، میں یہ سمجھا کہ قاری صاحب کی شکل میں کوئی جن ہے، میں نے اپنی ضرورت بھی پوری نہیں کی، واپس بھاگ آیا۔ اگلے روز قاری صاحب بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اندر محلے کے اندر پرانی کچی دیوار والی بیٹھک ہوتی تھی، اس زمانے کی بات ہے، تو کہتے ہیں میں نے ایسے انداز میں قاری صاحب سے گفتگو کی، میں نے کہا کہ قاری صاحب ماشاءاللہ رات تو فصلوں کو بھی سنا رہے تھے قرآن، فصلوں کو بھی سنا رہے تھے۔ قاری صاحب چونک پڑے اور کہنے لگے کہ تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ کہنے لگے جس کام کو گیا تھا آپ کو دیکھ کر وہ کام تو ہوا ہی نہیں، میں واپس دوڑ آیا، آپ وہاں کیسے بیٹھے تھے؟ قاری صاحب فرمانے لگے جس طرح سے تم لوگ میرا قرآن سننے کے دیوانے ہو، جس طرح تمہیں میرا بیان سننے کا شوق ہے، جنات بھی بڑے شوق سے میرا قرآن سنا کرتے ہیں، میرا بیان سنا کرتے ہیں۔ رات وہ لوگ آ گئے تھے، مجھے کہنے لگے انہی لوگوں کو سناتے رہو گے یا ہمیں بھی سناؤ گے؟ میں نے پھر جذبات میں آ کر کے کہہ دیا انہیں تو روز سناتا ہوں، چلو آج تمہیں سناتا ہوں۔ لہذا میں نے ساری رات وہاں ان لوگوں کو بیٹھ کر اللہ کا قرآن سنایا۔ ان میں کئی لوگ جنات میں جو غیر مسلم تھے، بیان سن کر انہوں نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ کوئی محاذ ایسا، کوئی شعبہ دین ایسا، کوئی جو تصور میں لے آؤ، ہر شعبہ زندگی میں اپنا کردار دکھایا۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی، اللہ نے جب قبول فرمایا تو اللہ نے پھر یہ خدمت بھی لی، اللہ نے دنیا بھی عطا فرمائی، یقیناً آخرت بھی عطا فرمائی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، اللہ والے علماء صلحاء اولیاء، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بڑا کچھ ملتا ہے، ان کی شاگردی میں، ان کی صحبت میں، ان کے پاس بیٹھ کر بڑا کچھ ملتا ہے۔ جایا کرو علماء صلحاء اولیاء کی خدمت میں بیٹھا کرو، مساجد میں جہاں ائمہ مساجد مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو، اور تمہارا نفع نہیں ہوگا تو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت علماء صلحاء اولیاء سے ہمیں محبت عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، جتنے لوگ بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، جتنے لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد والا بنا دے، یا اللہ جتنے لوگ بے علم ہیں ان کو علم والا بنا دے، جو بے عمل ہیں ان کو عمل والا بنا دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد والا بنا دے، جو بے حیا ہیں ان کو حیا والا بنا دے،
یا اللہ جو بے وقت ہیں ان کو حیثیت والا بنا دے، جن کی عظمت کوئی نہیں ان کی عظمت بنا دے، جن کی عزت کوئی نہیں انہیں عزت عطا فرما۔ رب کائنات ہم سب کو دونوں جہان کی عزتیں، دونوں جہان کی عظمتیں، دونوں جہان کی کامیابی اور کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار عالم، یہ پورا مجمع ہمارے والد گرامی حضرت مولانا قاری محمد علی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں آتا ہے، یا اللہ اس پورے مجمع کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ مولا ان کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی نیک اور نمازی بنا، قرآن کا حافظ اور قاری بنا۔ یا اللہ یہ قاری صاحب سے محبت کرتے ہیں، ان کی نسبت سے ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما کے اس کا بدلہ، اس کا صلہ انہیں دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ رب کائنات ایک قاری حنیف، اس کی آواز و انداز پر آپ نے پوری دنیا میں سینکڑوں قاری حنیف بنا دیے۔ مولا اس آواز کو، اس انداز کو یوں ہی قیامت تک کے لیے قائم و دائم فرما۔ مولا نسلوں کے اندر فیض جاری فرما۔ رب کائنات جس طرح سے الحمدللہ قاری صاحب کی اولاد میں آپ نے ہم جیسے نکموں کو قبول فرما لیا، مولا اگلی نسل میں بھی ہمیں ایسے ہی ہیرے عطا فرما، ایسے ہی جوہر عطا فرما۔ یا اللہ اس آواز و انداز کو قاری صاحب کی نسلوں کے اندر قائم و دائم فرما، قیامت تک قائم و دائم فرما۔ محبت کرنے والوں کی اولادوں میں بھی یا اللہ اسی سلسلے کو قائم و دائم فرما۔ پروردگار عالم الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم وہ بات تو نہیں کرتے کہ جو بات قاری صاحب میں تھی، اس آواز اور انداز کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں اور چھوٹے سے تجربے میں میں دیکھ چکا ہوں، ہماری زبان سے اس آواز و انداز کو سن کر بے شمار لوگوں کی اصلاح ہو گئی، اور کئی ایسے لوگ جو ہدایت پہ نہیں تھے الحمدللہ ہدایت پہ آ چکے ہیں، کئی شیعہ لوگ تھے جو سنی بن چکے ہیں، اسی طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ اس فیض کو، اس انداز کو قیامت تک جاری و ساری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ عنوانات یقیناً آپ بھی جانتے ہیں کسی وجہ سے یہ جو ہے وہ ادھر رخ بن گیا تھا، تو یہ بیان 2 جمعوں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے۔ ساتھ ساتھ کافی سارے ساتھی ہیں انڈیا کے، مظفر نگر، پٹنہ، بہار، دیگر کئی علاقوں کے، سید رحیم صاحب ہیں ساتھی، اسی طرح سے مہتاب ہیں مظفر نگر کے، اور کئی، اور ایک جو ہے وہ بچی ہے، مجھے چچا کہتی ہے قاری صاحب کی نسبت سے، تو ان حضرات کی بھی فرمائش تھی۔ ایسے ہی برطانیہ، ملائیشیا کے کچھ حضرات ہیں، ان کی بھی فرمائش تھی، تو میں نے اس لیے جو ہے یہ حضرت قاری صاحب کے واقعات عرض کر دیے، اور اب مجھے اندازہ ہوا ضرورت تھی، یہ بہت پہلے مجھے عرض کرنے چاہیے تھے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔